الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وعلى أصحابه نجوم الهدى وقادة التقى اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، انسانی زندگی میں اسلامیات اور ایمانیات ان کی ابتدا ہی قربانی سے ہوتی ہے، اس لیے کہ جو لوگ پیدائشی طور پر مومن ہیں اور ایمان والوں ہی کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو ابتدا سے ہی انہیں ایک اسلامی اور دینی اور اللہ کا ماحول ملا ہوا ہوتا ہے، تو رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے ان کی زندگی میں ایمان اور اسلام ایسا رچ جاتا ہے، بس جاتا ہے کہ اس کے احکام پر عمل کرنا ان کی زندگی بھی بن جاتی ہے، عادت بھی بن جاتی ہے، فطرت بھی بن جاتی ہے۔ اور اللہ نے انسان کو، سارے انسانوں کو، ساری قوم، ساری برادری اور دنیا میں جتنے بھی مذہب والے لوگ ہیں، چاہے وہ اللہ کو مان رہے ہو یا نہ مان رہے ہوں، فطری طور پر اللہ نے اپنی ذات کی پہچان انہیں دے رکھی ہے، چاہے زبان سے وہ قبول نہ کر رہے ہوں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی ایک دلیل تو قرآن نے دی، اور جس کو فرمایا حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ، جب تم کشتی میں سوار ہو کر سواری کر رہے ہوتے ہو اور وہ کشتی ایسی چلتی ہے کہ ساری کنڈیشن نارمل ہے، لیکن اچانک بھنور میں پھنس جائے، طوفان آ جائے اور طوفان کے تھپیڑے اور موجوں کے لپاڑے جب اس کو مارنے لگتے ہیں اور وہ جھول کھانے لگتی ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو دل کی گہرائی سے لوگ پکارتے ہیں، سارے لوگ، اور کیا کہتے ہیں لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اگر ہم کو اس طوفان سے بچا کر نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے جب ان کو نجات دے دی جاتی ہے
تو واپس پرانی روش پر وہی کڑاڑی اور وہی ڈانٹ، جیسے پہلے تھے ویسے واپس ہو جاتے ہیں۔ ایک دلیل تو قرآن نے یہ دی، اور فطری طور پر انسان اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی سے کبھی جدا نہیں کر سکتا جس فطرت پر اس کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، جنت جہنم کو نہیں مانتے، دنیا میں جو کچھ بھی ہے بس یہیں پر ہے اور اس کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، اچھے اعمال کا اور برے اعمال کا نتیجہ نہیں ملنا ہے، نہ تو اچھے کرم کا پھل ملنا ہے اور نہ ہی پاپوں کے پراشچت کا کوئی موقع ملنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب تمہارے بوڑھے مر جاتے ہیں تو تم ان کی فریم لگا کر کے ان کا نام لکھتے ہو اور اس سے پہلے لکھتے ہو سورگواسی، اور سورگواسی کا ترجمہ ہماری زبان میں ہوتا ہے جنتی۔ سورگ جنت کے معنی میں ہے، آپ لوگ تو مجھ سے زیادہ ہندی جانتے ہیں۔ سورگواسی کے معنی ہوا جنتی۔ جب تمہاری نظر میں جنت جہنم کوئی چیز ہی نہیں ہے تو تمہارے ابا کا سورگواس کیسے ہو گیا؟ معلوم ہو یہ وہ فطرت ہے جس کو انہیں پتہ نہیں ہے۔ سورگواسی کا مطلب کیا ہے انہیں پتہ نہیں، لیکن فطری طور پر اللہ نے ان کو اپنی معرفت دے رکھی ہے جس کو جان بوجھ کر بھلا بیٹھے ہیں، جان بوجھ کر جس کو بھلا دیا لوگوں نے۔ یہی وجہ ہے ایک سوال آتا ہے حدیث کی اصطلاح میں عذاب قبر کے سلسلے میں، حدیث میں عذاب قبر کا تذکرہ آیا تو سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کی قبریں بنے گی ان کو عذاب ہوگا۔ اب جن کی قبریں ہی نہیں ہیں، کچھ لوگ جلا دیتے ہیں، کچھ لوگ پانی میں گر کر کے مر گئے، کچھ لوگ سمندر میں مر گئے، کچھ لوگوں کو جانوروں نے کھا لیا، تو ان کی قبر تو بنی ہی نہیں، تو ان کے لیے عالم برزخ عذاب قبر کا مسئلہ کیا ہے، یا قبر کی راحت کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر وہ مومن ہیں، مخلص ہیں، جن کی قبریں نہیں بنائی گئی، بہت سارے اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ایسے ہیں جن کا انتقال سمندروں میں ہوا اور سمندر ہی میں ان کی لاش کو بہا دیا گیا، اور ان کی تو قبر کہیں پر بھی نہیں ہے، تو ان کو قبر کی راحت کیسے ملے گی؟ اور جو دامس قسم کے ہیں ان کو قبر کا عذاب کیسے ملے گا؟ تو وہاں محدثین کرام بحث چھیڑتے ہیں اور فرماتے ہیں عذاب قبر یا راحت قبر سے مراد یہ نہیں کہ قبر میں دفنایا جائے گا تو ہی وہ کیفیت ملے گی، بلکہ مراد یہ ہے کہ تم مر گئے اور مرنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو عالم برزخ یعنی آخرت کا عالم، قیامت کے بعد جو شروع ہوگا وہ عالم، اور تمہاری موت کے بعد جو عالم شروع ہوتا ہے اس کے درمیان میں ایک پردہ ہے جس کو برزخ کہتے ہیں، جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ وہ اصل قبر کے عذاب اور رحمت کا مطلب اس زندگی میں ہونے والے حالات اور واقعات ہیں، چاہے تم سمندر میں مرو، چاہے جانور کھا جائیں، کچھ بھی ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو بنانے پر قادر ہیں، تو جو بنی ہوئی چیز ہے اس کو لانے پر اور جمع کرنے پر تو بدرجہ اولا قادر ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی آدمی مرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، آپ سے پہلے زمانے میں بھی عام رواج مرنے کے بعد لوگوں کو قبر میں دفن کرنے کا تھا۔ عام طور پر ہندو، مسلم، غیر مسلم، یہودی، عیسائی، سب کا نظام یہی تھا کہ قبر کھودتے تھے اور اس میں دفن کرتے تھے۔ مٹی کا بدن ہے تو مٹی میں اس کو ڈالنا ہے۔ یہ جو جلانے کے رواج، کہیں پرندوں کو کھلانے کا رواج،
اور کہیں پر لاش کو لٹکا دینے کا رواج کچھ مذہبوں میں جو شروع ہوا وہ تو بہت بعد میں شروع ہوا۔ جب کوئی آدمی مرتا ہے، ہمارے ہندوستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جب وہ کہیں مرتا ہے اس کی ڈیڈ باڈی جب لائی جاتی ہے تو لکھتے ہیں کہ ان کے پارتھو شریر کو فلاں جگہ سے ان کے گاؤں لایا گیا۔ وہ پارتھو شریر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ پرتھوی سے بنا ہے، اور پرتھوی کے معنی زمین کے آتے ہیں۔ یہ وہی لفظ ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ان کے جسد خاکی کو، ان کے مٹی کے بدن کو، جس کو پارتھو شریر بول رہے ہیں، ہم جسد خاکی بولتے ہیں۔ بات وہی ہے، مطلب اقرار سب کو ہے کہ فطرت جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ہم میں سے ہر انسان کی ذات میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہے کہ کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ جان بوجھ کر اس کو بھلا دیتے ہیں، کچھ لوگ جان بوجھ کر انکار کر دیتے ہیں اپنی خواہشات کی پیروی میں۔ اسی لیے میں نے بات یہاں سے شروع کی کہ اسلامیات میں ابتدا ہی قربانی سے ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ ایمان قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، بس اس کے لیے قربانی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی کم، سب سے بڑی قربانی ایک خراب ماحول سے نکال کر، اپنے آپ کو ایک گندے ماحول سے نکال کر ایک پاکیزہ و مطہر دین اسلام کی آغوش میں آ کر جگہ دے لینا، یہ کوئی کم قربانی ہے؟ پھر اپنے اعزا و اقارب کی باتوں کو اور ان کے طعنوں کو اور ان کی مخالفتوں کو جھیلنا، اور پھر جب اسلام میں ہم داخل ہوتے ہیں تو ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب ذوالجلال والعزت کا دیا ہوا پیغام اور اس کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دین اصل نام ہے اتباع شریعت کا، دین اصل نام ہے اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا، دین اصل نام ہے اپنے آپ کو اس کے پیچھے چلانے کا، نہ یہ کہ اس کو اپنے پیچھے چلانے کا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے ہر امت کے لیے، ہر قوم میں جتنے بھی پیغمبر آئے، تمام انبیاء علیہ السلام کی قوموں میں قربانیاں رکھی، عبادتیں رکھی، اور تاکہ وہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا نام لے ان جانوروں پر جو اللہ نے انہیں بطور رزق کی عطا فرمائے۔ اور فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، جو لوگ تواضع اختیار کرنے والے، عاجزی انکساری اختیار کرنے والے ہیں، آپ ان کو خوشخبری سناؤ۔ اور 4 صفت ان کی بیان فرمائی، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، تواضع اختیار کرنے والے لوگ کون ہیں؟ جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان پر خشیت طاری ہو جاتی ہے، ان پر اللہ کا خوف طاری ہو جاتا ہے، اور وہ عبادتوں کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں اور گناہوں سے بھاگے چلے جاتے ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم، اور جو پریشانیاں اور تکلیفیں ان پر آ رہی ہیں اس پر صبر کرتے ہیں، والمقیم الصلاۃ، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور مالی عبادت بھی کرتے ہیں، جو ہم نے مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، ابھی سیزن چل رہا ہے قربانی کا، ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بہت سارے احباب، دوست، اعزاء، اقارب، پوری امت مسلمہ کے صاحب ثروت، صاحب حیثیت لوگ قربانی کے لیے بکروں کی تلاش میں اور جانوروں کی تلاش میں دیہاتوں میں، گاؤں میں اور بازاروں میں اور ہاٹ میں اور ادھر ادھر گھوم رہے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے اس کو تمہارے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنایا، تمہارے مذہب کی علامت بنایا۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ
محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن سے قربانی کی ابتدا ہوئی ہے، دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں اللہ نے قربانیاں نہ رکھی ہو۔ اللہ نے ہر مذہب میں قربانیاں رکھی ہیں، اور ہر مذہب کے لوگوں سے، ہر نبی کی امت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مطالبہ کیا ہے۔ ہاں، فرق اور اختلاف طریقے میں ہو سکتا ہے۔ اہل کتاب، یہود، نصارہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین، یہ تین قومیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عروج پر تھی، اور پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے تو ایک چوتھا گروپ تیار ہوا منافقین کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار گروپوں اور ان چار گروہوں سے آپ علیہ السلام نے مقابلہ فرمایا، تو امت ماضیہ، یہود، نصارہ اور مشرکین جو اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے، مکہ کے لوگ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پر قائم مانتے تھے، اور وہ شعائر اور وہ علامتیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، ان میں سے کچھ کام وہ کرتے بھی تھے، قربانی کا کام بھی کرتے تھے، حج کا کام بھی کرتے تھے، طواف کا کام بھی کرتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے اس میں بہت ساری ایسے ناجائز احکام اور ایسے بہت سارے گندے طریقے رائج کر دیے تھے جو فطرت کسی مذہب تو دور کی بات ہے، انسانی فطرت بھی اس کو تسلیم نہیں کر سکتی، ایسے طریقے انہوں نے ایجاد کر دیے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے پچھلا جتنا بھی کچرا جمع ہوا تھا اور پچھلے امتوں نے اپنے مذہبوں اور اپنے دینوں میں جتنا بھی زیادہ غلو اور جتنی بھی زیادہ تحریف اور جتنی بھی زیادہ تبدیلیاں کی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب کو ایک ساتھ ختم کیا، اور ایک دین ملت حنیفی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف قرآن نے منسوب کیا، آپ نے اس کو اور پوری شریعت کو اس ڈگر اور اس نہج پر لا کر کے کھڑا کر دیا، اور حج کا وہ طریقہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے آیا تھا، قربانی کا وہ طریقہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے آیا تھا، بعینی ہی اس طریقے کو رائج فرمایا۔ آج تک امت مسلمہ بحمد اللہ سبحانہ و تعالی اس پر قائم و دائم ہے، اور یہ اس شریعت نے چونکہ بدلنا نہیں ہے اور قیامت تک اس نے چلنا ہے، اس لیے یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور اللہ نے اس کو ہماری مذہبی پہچان بتلایا، ہمارے دین کی علامت بتلایا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ چنانچہ اللہ نے فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو تم اپنے آپ کو تابعدار بناؤ، تم اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے پابند بناؤ۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں اور دماغوں میں، خاص طور پر کچھ لوگ جو روشن خیالی کا دعویٰ کرتے ہیں، کبھی کبھار یہ بات دماغ میں چلتی ہے، کروڑوں روپیہ قربانی میں خرچ کرنے کی کیا ضرورت، اس سے اچھا تم کوئی اسکول بنا لو، کوئی کالج بنا لو، کوئی مدرسہ بنا لو، کوئی ہاسپٹل بنا لو، یا امت کے غریبوں کی مدد کر دو، بیواؤں کی مدد کر دو، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کر دو۔ یاد رکھیے، اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا غربا نہیں تھے؟ کیا مسکین نہیں تھے؟ کیا آپ کے زمانے میں یتیم نہیں تھے؟ کیا آپ کے زمانے میں بیوائیں نہیں تھی؟ کیا آپ کے زمانے میں لوگ کچے مکان میں رہتے تھے، ان کو پکے مکان کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی؟ لوگ تکلیف میں رہتے تھے، ان کو سہولیات کی ضرورت نہیں تھی؟ تو اگر یہ بات تھی تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی وحی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ اور نبی علیہ السلام نے
صحابہ کرام کو یوں کیوں نہیں کہا؟ ارے حضور علیہ السلام نے تو اتنا خیال فرمایا، امت کے غربا کا اتنا خیال فرمایا کہ ایک سال میں یا ابتدا میں شروع میں جانور کم تھے قربانی کے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا خبردار کوئی قربانی کے گوشت کو ذخیرہ کر کے نہ رکھے، یعنی ہماری اصطلاح میں ہمارے زمانے میں سمجھو کوئی فریج میں گوشت نہیں رکھے گا، فریجر میں نہیں رکھے گا، سارا بانٹ دو غریبوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ محتاج ہیں، لوگ ضرورت مند ہیں۔ لیکن پھر 1-2 سال کے بعد جب جانوروں کی خوب فراوانی ہوئی اور خوب اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے پاس مال غنیمت بھی آیا، ان کے کاروبار بھی اچھے ہو گئے، ان کی حالت بھی اچھی ہو گئی، تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَادَّخِرُوا، آپ نے فرمایا كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ، پہلے تو میں نے تم کو منع کیا تھا جمع مت کرنا، لیکن اب کھاؤ بھی اور چاہو تو ذخیرہ کر کے رکھ بھی سکتے ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے امت کے حال کا آپ دیکھیے کتنی رعایت فرمائی۔ اور پھر جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان قربانی کے جانوروں کے بجائے غریبوں میں بانٹ دیا جائے، یہ وہی لوگ ہیں جو خود قربانی کریں گے تو اپنے یہاں دوسرے دن یا تیسرے دن گوشت مانڈے بنائیں گے یا بریانی بنائیں گے یا جو بھی بنائیں گے، اور بلائیں گے کس کو؟ بڑے بڑے لوگوں کو، مالداروں کو ہی بلائیں گے، غریبوں کو دعوت نہیں دیں گے۔ ارے جن کے پیٹ پہلے سے ہی بھرے ہوئے ہیں، پیٹ تو پیٹ ان کے فریج بھی بھرے ہوئے ہیں، انہوں نے اسپیشل ڈی فریج گوشت ذخیرے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، ظالم تو انہی کو کھلانے کے لیے بلاتا ہے، اور گیان اسلام میں آ کر دیتا ہے کہ قربانی کے مال کے بجائے جو ہے صدقہ خیرات کر دینا چاہیے۔ یاد رکھیے قربانی یہ ہمارا اسلامی شعائر میں سے ایک علامت ہے، حکم خداوندی میں سے ایک حکم ہے، اور اللہ نے اس کو جس طرح سے رائج فرمایا اور حکم دیا ہے اس نے قیامت تک ایسے ہی چلنا ہے۔ یہی وجہ ہے حالات کتنے ہی بدل جائیں اور گوشت جو ہے مارکیٹ میں چاہے چھوٹے چھوٹے بچوں کا 700 روپے کلو ہو جائے اور بکروں کے بھاؤ چاہے بڑھ جائیں، لیکن اس کے باوجود مارکیٹ میں آپ کو بکروں کی کبھی کمی نظر نہیں آئے گی۔ سوال یہ ہے بکری جب بچے جنتی ہیں تو ایک بچہ دیتی ہے، 2 دیتی ہے، اور بہت سی ہوتی ہیں جو 3 دیتی ہیں ایک بار میں۔ اس کے باوجود بھی کبھی ایسا نہیں ہوا آج تک کہ قربانی کے جانور کم پڑ گئے ہوں اور لوگوں کو قربانی کے لیے جانور نہیں مل رہے ہیں۔ ارے اتنے مل رہے ہیں کہ بیچارے کبھی کبھار بیپاری پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کو جتنے میں لائے اس سے کم میں بیچنا پڑتا ہے، سال بھر تک کون سنبھالے گا؟ جانور تو اتنے ملتے ہیں، لیکن اس کے بالمقابل کتوں کو دیکھ لیجئے، بلیوں کو دیکھ لیجئے۔ کتیاں جب جنتی ہیں تو وہ ایک بار میں 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 تک جو ہے پروڈکشن مارکیٹ میں لانچ کر دیتی ہے۔ تو قاعدے سے تو کتے اور بلیاں اتنے ہو جانے چاہیے کہ ان کی تعداد انسانوں سے زیادہ بڑھ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے۔ جس چیز کی دنیا والوں کو، اپنے بندوں کو ضرورت محسوس ہوتی ہے اور جس چیز سے اللہ کے بندے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جاری کرنا ہوتا ہے، رائج کرنا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فراوانی عطا فرماتے ہیں۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کبھی آپ نے کسی کتے کے بارے میں یہ نہیں سنا ہوگا کہ اس کو دواخانے لے جا کر کے اس کو خصی کرایا گیا ہے، اور بکروں کے بارے میں 95% بکرے مارکیٹ میں ایسے ہوتے ہیں جو خصی ہوتے ہیں، جو خصی نہیں ہوتے ہیں ان کو ہمارے علاقے میں تو لوگ قربانی کرنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ دیکھیے بکروں کی فراوانی کتنی ہے، اور آپ دیکھ لیجئے کہ تمام کے تمام کتے کھلے گھومتے ہیں، پھر بھی ان کی نسل کم سے کم ہی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس میں فلسفہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام قدرت کہ وہ بندوں کو جس چیز کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، اسی کا نام تو قدرت ہے، اسی کا نام تو نبی علیہ السلام نے جب
امت کو اس کی تلقین فرمائی تو آپ نے خود عملی طور پر پیشکش کر کے دکھائی، اور خود آپ نے قربانیاں کی اور قربانیاں کر کے دکھلائی، اور جو نہ کرے اس کے لیے وعید بیان فرمائی۔ آپ نے تو یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر گنجائش ہو اس پر واجب ہے اور نہیں کر رہا ہے تو فرمایا کہ اس سے کہہ دو کہ وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے، ہمارے پیچھے نماز پڑھنے نہ آئے، ہماری مسجد میں حاضر نہ ہو۔ یعنی حدیث کا جو لفظ ہے فلا يحضر مصلانا، وہ شخص ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ تو عیدگاہ میں حاضر نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عیدگاہ میں نہیں جانا ہے اس لیے کہ وہاں دوسرے امام صاحب پڑھاتے ہیں، مسجد میں تو جا سکتے ہیں۔ عیدگاہ میں نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں نہ جائے، اب وہ چاہے میدان میں ہو، عیدگاہ میں ہو یا مسجد میں ہو۔ تو یہ وعید کیوں بیان فرمائی گئی؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اور اس کے ذریعے سے دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا، اپنے اندر تقوی پیدا کرنا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکانا اور اپنے آپ کو اس کے حکم کے تابع بنانا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ کسی بھی انسان کو قتل کرنا تو جائز نہیں ہے، کسی بھی انسان کا قتل منع ہے، اور خاص طور پر بچوں کا قتل کرنا تو جہاد میں بھی منع ہے۔ چھوٹے بچوں کو تو جہاد میں بھی قتل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر ایک ایسی شخصیت جو خود پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، جن کی نسل سے ہزاروں کی تعداد میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اور بعض محدثین نے تو بڑی عجیب بات لکھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، سنو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے سب کے سب حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، کچھ بنی اسرائیل میں سے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہے۔ تو اس روئے زمین پر ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے سارے پیغمبر ان کی اولاد ہیں۔ تو اتنے بڑے پیغمبر جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لائے تو سارے نبیوں نے آپ کو اپنا بھائی کہا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے اپنا بیٹا کہا، میرا تو پیارا بیٹا آ گیا، میرے بیٹے سے ملاقات ہو گئی۔ تو اتنے بڑے پیغمبر کیا وہ اپنے بیٹے کو، اپنے بچوں کو قتل کر دیں گے؟ جب اللہ کی طرف سے انہیں خواب دکھایا گیا اور انہیں اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا، ایک مرتبہ بھی انہوں نے یہ سوال نہیں کیا اللہ تعالیٰ سے کہ میں ایسا کیوں کروں، یہ تو ناجائز ہے اور یہ تو قتل نفس ہے، یہ تو انسانیت کا خون ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ مجھے نام دھریں گے، لوگ نام رکھیں گے کہ باپ ہو کر بیٹے کو مارنے جا رہا ہے۔ کوئی سوال کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل نام ہے حکم الہی کی اتباع کرنا، اصل نام ہے اللہ کے فرمان کو قبول کرنا، اور ضروری نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہمارے مزاج کے مطابق ہوں، کوئی ضروری نہیں۔ اپنے مزاج کے خلاف احکام ہوں گے، اتباع ان کی بھی کرنا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی حیثیت کے مطابق احکام کا مکلف بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا بندے پر بوجھ ڈالا ہے اتنا ہی بندے سے سوال بھی کیا ہے۔ اس لیے جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے، جو صاحب حیثیت نہیں ہیں، ان پر واجب بھی نہیں کیا، لیکن جو صاحب حیثیت ہیں انہیں ضرور کہا کہ تم کو ضرور کرنا ہے، اور یہ دماغ نہیں چلانا ہے کہ اس کی بجائے دو جو ہے 3000 میں کام ہو جائے گا، چلو حصہ لے لیتے ہیں اور باقی مال باقی پیسہ صدقہ کر دیں گے۔ نہیں، اللہ نے حیثیت دی ہے، ٹھیک ہے حصہ لینے سے بھی قربانی ادا ہو جاتی ہیں، لیکن ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کے مطابق حصہ لینا چاہیے، قربانی کرنا چاہیے، اور اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، مقصود رضا الہی ہو۔ اگر مقصود نیت اگر خالص ہے تو آپ 1 لاکھ روپے کا بکرا لے کر کے آئیے،
آپ کو اس کے حساب سے ثواب ملے گا. اور اگر ریاکاری مقصود ہے تو بھائی پھر 25,000 کا لائیں گے اور مقصود لوگوں کو دکھلانا ہے تو بھی معاملہ گلاٹے میں ہی رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کا حکم ہمارے تابع نہیں ہیں. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.